بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، ایک مومن کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ان میں خاص طور پر دو صفات کا ذکر کیا گیا صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں کے طور پر. وہ جو دو صفات کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے کا مومن ہوگا. صبر اور شکر. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء فصبر فکان خیرا لہ. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ اعزاز اور یہ مقام سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اسے کبھی کوئی راحت ملتی ہے، انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی دی ہوئی نعمت پر. جو یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، چاہے مال ہو، اولاد ہو، صحت ہو، کوئی بھی دولت ہو، تو وہ اس کے لیے اور مزید ثواب اور تقویت کا سبب بن رہی ہے. یعنی اللہ کی نعمت کے ملنے کی ایک خوشی اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دینے والے منعم حقیقی اللہ رب العالمین کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے. اور دوسری صفت، اگر کوئی تکلیف، رنج، غم یا پریشانی لاحق ہو تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس بلا حد و حساب ہے. قرآن مجید میں کہا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کو بلا حد و حساب کے اجر و ثواب سے نوازیں گے. یعنی اس کا ثواب لمیٹڈ کوٹے سے نہیں جائے گا. اس کے ثواب کا اندازہ ہم عام حالات میں نہیں کر سکتے کہ ایک مومن جو کسی پریشانی میں، کسی تنگی میں، کسی ترشی میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنے ثواب سے نوازیں گے. اسی لیے ہمیں جو بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ تم اللہ کی مدد طلب کرو. اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو صلاۃ کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے. کہا گیا وبشر الصابرین، ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے جو صبر کرنے والے ہوں. مصیبتوں پر، آفت اور بلاؤں پر، دعوت و تبلیغ کے میدان میں پیش آنے والی جو پریشانیاں ہیں اس پر، گھریلو ذمہ داریوں پر، مال و دولت کمانے پر صبر، یعنی احکام الہی پر پابند رہنا، اس کو کہتے ہیں اصل میں صبر. کسی بھی مسئلے میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر جو لوگ قائم رہیں گے اسی کو صبر کرنے والا کہا جائے گا. ہمارے ہاں صبر کا عام طور پر ایک پورشن لے لیا گیا، ایک جز، اور وہ جز کیا ہے؟ کوئی مر جائے، چیخیے نہیں، چلائیے نہیں تو لوگ کہتے ہیں صبر کرنے والا ہے. صبر یہ ماتم پر، موت پر، وفات پر یہ ایک ادنا ترین حصہ ہے، صبر کا ایک چھوٹا سا جز. ورنہ صبر زندگی کے بہت سارے مسائل اور مراحل میں پیش آتا ہے، لیکن موت کے بعد صبر
اس لیے کہ وہ ایک ایکسٹریم کیفیت ہوتی ہے. کسی کا جاننے والا، کسی کا دوست، کسی کا رشتہ دار، کسی کا باپ یا کسی کی ماں دنیا سے جا رہی ہو تو آدمی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اسی ایک جز کو لے لیا گیا کہ موت پر صبر کرو. بلا شک و شبہ یہاں بھی صبر کرنے کی بڑی اہمیت، مگر صبر کا مطلب اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو قبول کرنا. اگر ہم قبول نہ بھی کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو آپ یا میں بدل سکتے ہیں؟ بدل تو نہیں سکتے، مگر صبر کر کے ثواب پا سکتے ہیں. صبر کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. صبر کر کے جنت میں اپنا مقام مضبوط کر سکتے ہیں. تو صبر کرنے کا گویا کہ ایک فائدہ یہ بتایا گیا ہے. اور صبر مشکل اور پریشانی کی حالت میں کیسے؟ یہ نہیں کہ آپ چیخیے، چلائیے، روئیے، ماتم کیجئے، گریہ وزاری کیجئے اور ساری چیزیں کر گزرنے کے بعد کہیے کہ اب میں صبر کرتا ہوں. یہ صبر ٹو لیٹ. اس صبر کا اب کوئی مقصد نہیں رہا. اسی لیے کہا گیا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مصیبت پہنچے اس وقت صبر کرنا یہ اصل کمال ہے. رونے چیخنے چلانے کے بعد کہیں کہ میں اب صبر کرتا ہوں، اب تو آپ کو صبر کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے کسی جگہ سے. وہاں ایک خاتون بیٹھی قبر کے پاس، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، جیسے کوئی تازہ کسی کی وفات ہوئی ہو تو اس کے اوپر جو کیفیت ریئیکشن ہوتا ہے اسی طرح کا. آپ چلتے چلتے کہا کہ صبر کرو. اس نے محسوس نہیں کیا، وہ اپنی ایک دھن اور کیفیت میں تھی. اس نے کہا آپ آگے بڑھیے، میں کس مصیبت سے دوچار ہوں آپ کیا جانتے ہیں. اس کو جس پر چوٹ لگتی ہے اسی کو اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے. اس طرح کا جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. اور بعد میں کچھ صحابہ نے اس خاتون سے کہا تمہیں پتا ہے کس کے ساتھ تم جواب دے رہی تھی؟ کس کو تم نے یہ جواب دیا؟ وہ تو اپنی دھن میں بیٹھی ہوئی تھی. جب اس کو بتایا گیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہیں نصیحت کر رہے تھے اور تم نے اتنا رف اور روٹ انداز سے جواب دیا، تو اسے جب تھوڑا سا ہوش آیا اس نے کہا یہ تو بہت بڑی مسٹیک ہو گئی مجھ سے، مجھے تو نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں ادھر سے. پھر وہ کسی طرح آپ کے گھر کے قریب پہنچی. اس نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے دیکھا نہیں تھا آپ کو کہ کون مجھے نصیحت کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو صبر کا موقع تھا وہ تو تم نے ضائع کر دیا. کمال یہ تھا کہ اس وقت صبر کرتی. اب جب سب کچھ ہونے کے بعد صبر کرنے کی بات کرنا یہ ٹو لیٹ. جو ہونا تھا وہ ہو چکا، فیصلے کو تم بدل نہیں سکتے. البتہ آپ نے ایک حکم دیا کہ مرنے کے بعد جو ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، دوست احباب کے لیے، اس کے عزیز و اقارب کے لیے، اس موقع پر خاص طور پر یہ بات کہی گئی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جو مصیبت، پریشانی اور غم کے اظہار میں جاہلیت والا انداز اختیار کرتے ہوئے سینہ کوبی کرے، نوحہ خوانی کرے، گریبان چاک کرے، بال اپنے نوچے. اس آدمی کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو گویا غم اور ماتم کا ایک اصول بتایا گیا، ایک طریقہ بتایا گیا. یہاں پر اصل میں بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، آدمی حالات چاہے کوئی بھی ہو، میدان اور شعبہ کوئی بھی ہو، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کو اصل میں کہتے ہیں صبر. یہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے. ایمان کے مسئلے پر صبر، یعنی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا اور اس سلسلے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو خاطر میں لائے بغیر دین اسلام پر قائم رہنا، یہ ہے صبر. اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. یہ نہیں کہ مولانا آج ایک مرتبہ نصیحت کر دیں اور کہیں کہ میں نے نصیحت کی، وہ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں. اگر نصیحت قبول کرنا اتنا آسان ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام کو 950 برس تک تبلیغ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. نبی سے بڑھ کر حکمت، نبی سے بڑھ کر صاحب بصیرت اور کون ہو سکتا ہے؟ ان تمام خصوصیات کے باوجود
حضرت نوح کو کتنے طویل عرصے تک محنت اور مشقت کرنی پڑی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، کچھ لوگ آپ کی گفتگو ایک مرتبہ سن کر مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ آخر زندگی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ کہنے والی شخصیت ایک ہی تھی مگر قبول کرنے والے ان کا اپنا اپنا انداز تھا۔ تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں صبر نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ ہم بتاتے ہیں اپنے والدین کو کوئی بات، ہم اپنے رشتہ داروں سے کوئی گفتگو کرتے ہیں مگر وہ ہماری بات قبول نہیں کرتے، وہ ہماری بات اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں، شکوہ شکایت وہاں سے شروع کر دیتے ہیں، رد عمل کی کیفیت، ریئیکشن کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں جو کہ انتہائی تباہ کن ہے۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں صبر کے ساتھ، حوصلہ اور جرأت کے ساتھ آپ اپنی بات کرتے جائیے، رزلٹ اور نتیجہ یہ اللہ عز و جل پر چھوڑ دیجیے۔ اگر یہ رزلٹ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو روئے زمین پر کوئی اللہ کا انکار کرنے والا باقی نہیں رہتا، کوئی شرک کرنے والا باقی نہیں رہتا۔ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ نتیجہ خود اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، دلوں کو پھیرنے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ اور صبر کے لیے ایک اور جو بات ہے وہ یہ کہ قضا و قدر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ فیصلہ کرنے والا میں اور آپ یا کوئی انجمن کے لوگ نہیں، بلکہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے جو احکم الحاکمین ہے۔ اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی اس سے بہتر کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ کس کے لیے کون سی چیز زیادہ مفید ہے اور کون سی چیز زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو قضا و قدر پر جتنا ایمان ہوگا آدمی اتنا ہی زیادہ صبر کر سکے گا، مشکل اور پریشانی کو برداشت کر سکے گا۔ تو یہ انبیاء کرام دیکھیے دعوت و تبلیغ کے میدان میں صبر اور کیسی ان کے ساتھ کس طرح سے گزرنا پڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں بہت کٹھن مراحل آئے، بہت تکلیف دہ حالات سے آپ کو گزرنا پڑا، لیکن آپ کے اپنے خیال میں بہت زیادہ تکلیف دہ موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ اب جس شخصیت کے 23 سال تکلیف، ابتلا، مصائب و آلام کا شکار ہوں، ان کے سامنے تو ایک دفتر ہوگا نا مشکلات اور پریشانیوں کا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ طائف کا وہ میدان جب میں بڑی توقع کے ساتھ وہاں پر گیا تھا کہ مکے کے لوگوں نے میری دعوت ریجیکٹ کر دی، انکار کیا، شاید طائف کے لوگ میری دعوت قبول کریں، اس جذبے کے ساتھ میں جب وہاں پہنچا تو انہوں نے میرے ساتھ جو برا سلوک کیا، کیا تھا وہ برا سلوک؟ آپ پر اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا، اور آپ بہت تندرست و توانا ہونے کے باوجود غشی کا دورہ آپ پر پڑا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس سے آپ اندازہ کریں ذہنی تکلیف الگ، جسمانی تکلیف الگ، اس سے آپ دوچار تھے، مگر جب آپ ہوش میں آئے، جب آپ کو اختیار دیا گیا فرشتے کے ذریعے سے، اگر آپ چاہیں تو بستی والوں نے آپ کے ساتھ جو برا سلوک کیا، چکی کے پاٹ کی طرح یہ بستی کے لوگوں کو پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ تو ہمارے نبی اس موقع پر جب بدن لہو لہان تھا، زخموں سے چور تھا، خون نکل رہا تھا، بے ہوشی کا دورہ پڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صبر کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ مثال سامنے رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا چاہتا، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے یہ نادان ہیں، یہ ناواقف ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ ان کی اولاد، ان کی نسلوں میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میری باتوں کو سمجھ سکیں گے۔ ان کی ہدایت کے لیے، ان کے لیے رحمت کی آپ نے دعا فرمائی۔ جب آپ کو یہ آفر دی گئی کہ آپ ہاں کہیے اور ان کو چکی کے پاٹ کی طرح پیس کر رکھ دیا جائے گا پہاڑوں کے اندر، اگر بدلہ لینا ہوتا، انتقام لینا ہوتا، اس سے بہتر موقع اور کون سا ہو سکتا تھا؟ مگر آپ نے اس موقع پر دعا کی اور ذمہ داری اپنے اوپر لی کہ شاید میری گفتگو میں، میرے بولنے کے انداز میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اس لیے ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ نبوی انداز ہے کہ غلطی دوسروں کے اوپر نہیں، آپ سے بڑھ کر حکیم، آپ سے بڑھ کر دانا اور صاحب بصیرت
اور کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دیکھیے دعوت و تبلیغ کے میدان میں، اور اسی طرح مختلف انبیاء کرام کس طرح کا صبر کرتے رہے مختلف مسائل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام بچوں سے محروم تھے، مگر ان کے الفاظ پر ذرا غور کریں۔ سورہ مریم کا شروع کا جو حصہ ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، جس وقت دعا کر رہے ہیں اپنی سچویشن، جسمانی حالت کو پہلے پیش کر رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میری ہڈیاں ناکارہ ہو چکی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بظاہر یہاں بچوں کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی، مگر میں تیری رحمت سے اب بھی مایوس نہیں ہوں، تو قادر مطلق ہے، تو اگر چاہے تو اب بھی میرے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ دعا سے پہلے دعا کے پیش کرنے کا انداز، اپنی عرض و مناجات کا اسلوب جو حضرت زکریا نے اپنایا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے میری سچویشن، اور میرا مقصد بچوں کے ذریعے اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد کی حفاظت نہیں، اپنے مشن اور اپنی دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس کو جاری رکھنا ہے، اس کے لیے مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی بڑی دعائیں کی، ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ اولاد ہو تو صالح اولاد جو میرے کام کو، میری دعوت کو، میرے پیغام کو آگے لے کر چل سکے۔ تو انبیاء کرام یہ اپنے گھریلو جو مسائل ہیں اس میں صبر کرتے ہوئے کس طریقے سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور حضرت ایوب جسمانی طور پر بڑے بیمار ہو گئے تھے، بہت تکلیف دہ مرض میں مبتلا تھے، اتنی تکلیف اور ایسی کوئی حالت بن گئی تھی کہ قریبی رشتہ دار، دوست احباب بھی ان سے دور ہونے لگ گئے تھے۔ یہ انسان کے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے دوست آپ کی صحبت، مجلس اور آپ کے قریب آتے ہوئے کترانے لگیں۔ آدمی کے لیے بہت ہی زیادہ یہ تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے، اللہ ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ مگر حضرت ایوب نے اس موقع پر جو دعا کی، سورہ انبیاء میں جس کا تذکرہ کیا گیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ دیکھو ہمارے بندے ایوب کو ذرا، کہ انہیں جب تکلیف پہنچی کیسے انہوں نے دعا کی۔ دعا کے الفاظ دل ہلا دینے والے ہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی جزیہ نہیں، کوئی اس طرح کی شکایت نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، بس یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ انداز تھا پیار بھرا، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت والی صفت ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام جب ایک آزمائش میں گھر گئے، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر مچھلی اس کے پیٹ میں، بظاہر زندگی کے علامتیں وہاں پائی نہیں جاتی، مگر ایک نبی کا ایمان اور حوصلہ، فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یاد کرو تم ہمارے بندے یونس کو جب شدید تکلیف سے دوچار ہوئے، یہ تکلیف تھی مچھلی کا پیٹ، سمندر اور ساری پرابلمز، تو وہاں کیا کہہ رہے ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں اس پر غور کیجئے۔ کوئی وہاں پر ناشکری کی کوئی بات نہیں، کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ اسلوب تھا نبی حضرت یونس کی دعا کا۔ اس دعا کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا اگر آدمی کسی مصیبت یا پریشانی سے دوچار ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہوئے دعا کرے تو اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا۔ مشکلات اور پریشانیاں اب آپ دیکھیے انبیاء کی ہے، کسی کو جسمانی بیماری، کسی کو گھریلو مسئلہ، کسی کو دعوت و تبلیغ کا، متنوع قسم کے پرابلمز، لیکن وہ کس طرح سے صبر کر رہے ہیں، قضاء و قدر کا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے اس پر راضی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مہربانی کی درخواست بھی کر رہے ہیں۔ یہ صبر اگر ہوگا تو آدمی اس طرح کی دعا کر سکتا ہے، ورنہ مال و دولت کمانے کے مسئلے پر ہم میں کتنے ہیں
جو صبر کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو حلال روزی ہوگی میں وہی کماؤں گا، میری دولت میں، میری آمدنی میں حرام کی آمیزش نہیں ہوگی، حرام یا مشتبہ چیزوں کو میں قریب نہیں آنے دوں گا، حلال روزی کماؤں گا اور اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، چاہے حلال کمانے میں کتنی ہی دشواری کیوں نہ پیش آئے، کتنی ہی تنگی کیوں نہ ہو، لیکن حرام کی دولت سے لکھپتی بننے سے کہیں بہتر ہوگا کہ میں روکھی سوکھی پر گزارا کر لوں مگر حلال اور جائز پر، ورنہ حرام کی وجہ سے میری عبادت مسترد ہو جائے، میری دعا رد کر دی جائے تو پھر وہ دولت کو لے کر کیا کیجئے؟ دنیا والوں کے سامنے آپ لکھپتی، دنیا والوں کے سامنے آپ کروڑ پتی، مگر حقیقت کی نظر میں آپ مفلس اور کنگال۔ کتنے ایسے لوگ ہیں غریبوں کی دولت لوٹ کر امیر بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ عمارت کیا کام آئے گی؟ کیا کر لیں گے یہ عمارت لے کر؟ اور لوگوں کے لیے ان کی کوٹھیاں، ان کے بنگلے، ان کی فرنیچر اور ان کی لگژری لائف دیکھنے والوں کے لیے، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ بیڈ پر جاتے ہیں تو نیند کی گولی لیے بغیر سو نہیں سکتے، اور لوگوں کے لیے تو وہ دولت مند ہیں، لیکن اپنے آپ کے لیے وہ نفس کی چبن اور بے چینی کچھ اس طرح کی ہے کہ ٹیبلٹ کے بغیر وہ سو نہیں سکتے، گھر کے افراد سے وہ مل نہیں سکتے، اس کیفیت سے وہ دوچار ہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے بہت کچھ، مگر حقیقت میں وہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ تو شیطانی اثرات کی وجہ سے آدمی دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، مال حرام اور ناجائز طریقے سے بٹورنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک سنگین جو ایشو ہے جس میں بے صبری اور شیطان کو فالو کرتے ہیں، وہ وراثت کا مسئلہ ہے، ترکے کا مسئلہ ہے۔ کسی کی وفات ہو گئی تو شریعت اسلامیہ میں، قرآن مجید میں، احادیث صحیحہ کے اندر اس کی ترتیب بتائی گئی کہ اس کی دولت کس طرح اور کیسے تقسیم ہونی چاہیے۔ مجھ پر، آپ پر، مولوی پر، ملا پر، کسی شیخ اور مرید یا پیر یا کسی اور خانقاہ کے اوپر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کا ایک طریقہ بتایا گیا۔ پڑھیے آپ سورہ نساء کا شروع کا حصہ، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا کہ کیا کیا ہوتا ہے، مگر قرآن و سنت کا نام لینے والوں سے لے کر اور لوگوں تک یہاں کتنے زیادہ سلپ ہو جاتے ہیں شیطان کو فالو کرتے ہوئے۔ کہاں چلی گئی دین کی بات؟ کہاں چلی گئی سنت پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ؟ کہاں چلے گیا سیرت کا پیغام عملی زندگیوں کے اندر؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ کورٹ کچہری میں بھائی بھائی کے خلاف ٹھہرا ہوا ہے، بہن بہن کے خلاف ٹھہری ہوئی ہے، قریبی رشتہ دار اپنے ایک دوسرے کے خلاف ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کس لیے؟ ابا جان کی دولت کون تقسیم کرے، کیسے تقسیم کرے؟ یہاں ہمارا اصول ہے مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تقسیم اقسیم کچھ نہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں وہ امیر ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ فلاں غریب ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے خدمات زیادہ انجام دی ہے تو پھر دولت کی تقسیم میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ شریعت اسلامیہ میں کہا گیا تلک حدود اللہ، خبردار، وراثت کا مسئلہ اللہ کے مقرر کردہ باؤنڈریز ہیں۔ الفاظ پر غور کیجئے، یہ اللہ کے حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اللہ کے حدود کو پھلانگنے والا کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے گا؟ کیا اس کی نجات اور مغفرت ہو سکے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر جنازہ آیا، آپ نے دریافت کیا کیا اس پر کوئی قرض تھا، دین لین کا کوئی مسئلہ؟ یہ کتنا سیریس ہے میرے بھائی، میری بہنیں، اس پر غور کریں۔ دوسروں کا مال بٹورنا دیکھنے میں آسان لگتا ہے کیونکہ شیطان نے اس کو خوبصورت بنایا، مگر کل قیامت کے دن رسوائی اور ذلت کا سبب یہ بننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض تھا؟ بتایا گیا ہاں تھوڑا سا، یعنی 2 دینار۔ 2 دینار کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اب صحابہ کو بڑا ترس آ گیا، جس مجلس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ ایک صحابی نے از راہ ہمدردی آگے بڑھ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرض میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ آپ نے کہا جذبات کا فیصلہ نہیں، جو تم ذمہ داری قبول کر رہے ہو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ قبول ہے، میں عمل کروں گا اس پر، اپنے بھائی کا قرض میں اپنے اوپر لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا۔ پھر آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔
مگر اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے، اتنی معمولی سی رقم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اسٹرانگ رد عمل اس پر ظاہر کیا۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ مالی مسائل ہیں، لیکن ہمارا تقوی، ہماری سیرت اور ہماری محبت دین سے، اسلام سے، شریعت سے یہاں آ کر سلپ ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں بڑا، کوئی کہتا ہے میں چھوٹا، کوئی کہتا ہے کہ میں امیر، کوئی کہتا ہے کہ غریب، یعنی وراثت کی تقسیم جو اللہ نے مقرر فرمائی اس طرح میں نہیں ہونے دوں گا، پھر بھی میں متقی، پھر بھی میں سنت کا شیدائی اور سنت پر عمل کرنے والا۔ جنازے کے سلسلے میں کچھ خاص ترتیب بتائی گئی، مرنے کے بعد کیا کام کرنے چاہیے سنت کے مطابق۔ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام، نمبر 1۔ دوسرا، اگر اس نے، مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے ول، تو اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ تیسرا، اس کا قرض وغیرہ کوئی بھی چیز ہے، جس لین دین کا مسئلہ، وہ قرض کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد جو رقم بچے گی یا جائیداد، پراپرٹی، چاہے وہ کیش منی ہو، گولڈ ہو یا وہ پراپرٹی کی شکل میں ہو، وہ ساری چیزیں وارثین میں شرعی حق کے مطابق، کہ بچوں کا حق کتنا، بیٹیوں کا کتنا، بیوی کا کتنا، ماں کا کتنا، باپ کا کتنا، اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ پھر کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، خبردار اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ تو یہاں پر دیکھیے صبر کا دامن چھوٹ گیا، بھائی بھائی کا دشمن، بہن بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، گیا صبر، گئی صبر کی باتیں، جو کہا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کہاں ہے یہاں پر؟ حدود اللہ کو ماننے کے لیے نہ اے تیار نہ بی تیار۔ تو بہرحال یہ ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ تکلیف دہ حالات کے باوجود اللہ کے فیصلے پر، قضا و قدر پر راضی رہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرے، اسی میں خیر، اسی میں بھلائی ہے۔ شکر گزاری کی جو بات ہے بہت تفصیلی ہے وہ عنوان، کہ شکر گزار ہمیں کیسے ہونا چاہیے، کسی اور موقع کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہر قسم کی ابتلا اور آزمائش سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے جو بھائی اور بہنیں دنیا سے جا چکے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو
والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.